مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل بیسک اردو گرامر سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادبی اصناف نثر، نثر کے ادبی اصناف کے بارے میں۔ اصناف صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہے قسم، نوع، جنس۔ ادب، ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تہذیب، تمیز، شائستگی اور لحاظ کے ہیں۔ ادب کی بہت سی تعریفات بیان کی گئی ہے، لیکن آپ دو جامع تعریفیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، وہ تحریریں جو انسانی افکار و خیالات، افکار فکر کی جمع، خیالات خیال کی جمع، اور جذبات و احساسات، جذبات جذبہ کی جمع، احساسات احساس کی جمع کی ترجمانی کرے ادب کہلاتی ہے۔ وہ تحریریں جو انسانی افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کی ترجمانی کرے ادب کہلاتی ہے۔ دوسرا تعریف ہے اپنے جذبات و احساسات کو متاثر کن انداز میں بیان کرنے کا نام ادب ہے۔ نثر، وہ تحریر جو منظوم نہ ہو۔ منظوم نہ ہو معنی ہے اس کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ جیسے اشعار ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ منظوم ہوتے ہیں، بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے نثر کہلاتی ہے۔ وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے نثر کہلاتی ہے۔ اردو ادب میں نثر کی مختلف قسمیں ہیں، مثلا ناول، افسانہ، ڈرامہ، خاکہ وغیرہ۔ ناول، ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے۔ اطالوی یہ اٹلی سے منسوب ہے، اٹلی زبان سے منسوب ہے۔ اطالوی کے لفظ نویلا سے نکلا ہے، اس کے لغوی معنی ہے نئی اور انوکھی بات کے ہے۔ اصطلاح میں ناول اس نثری ادب کو کہتے ہیں جس میں بنیادی زندگی کے حقائق بیان کیے جائے۔ حقائق حقیقت کی جمع ہے، حقیقت بیان کیے جائے۔ ناول میں پوری ایک زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے اور حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ناول عام طور پر طویل ہوتا ہے۔ افسانہ، افسانہ کے لیے انگریزی میں فکشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ افسانہ نثری ادب کی وہ صنف ہے، وہ قسم ہے جو زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جسے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ناول اور افسانے میں فرق، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ناول عام طور پر طویل ہوتا ہے جبکہ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ ناول میں پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے جبکہ افسانے میں زندگی کا ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ ناول نگار زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ زمان زمانہ وقت، مکان جگہ کی قید سے آزاد ہوتا ہے، جبکہ افسانہ نگار پر زمان و مکان کی قید عائد ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وہ لے کے آتا ہے اس میں۔ ناول میں حقیقت نگاری جبکہ افسانے میں زیادہ تر جذبات نگاری کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ملحوظ رکھا جاتا ہے اس کا معنی ہے خیال رکھا جاتا ہے، دھیان میں رکھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے پیش نظر رکھا جاتا ہے۔